बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशें की गई, तमाम तर रुकावटों को खड़ा किया गया कि अपोजिशन इत्तेहाद अपनी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ना कर पाए, लेकिन बिल आखिर ये तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बेसूद हो गई हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस लेजेंड्स होटल में शुरू हो चुकी है। रेड जोन से यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे लेजेंड्स होटल आता है, तो वहां पर जनाब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में एक नया हंगामा खड़ा हो चुका है। आज क्या होने जा रहा है, सबकी नजरें इस कौमी कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगी हुई हैं। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आज 26 फरवरी जो रात गए, नया भूचाल खड़ा हो चुका है कि अमरीकी वजीर खारजा जनाब उनकी तरफ से जो है वो रिहाई का परवाना इमरान खान के लिए बड़ी कोशिश हुई है। इमरान खान के लिए अमरीकी वजारत खारजा की एंट्री हुई है। ये मामला क्या है, कौन सा खत आया है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ईवानों के अंदर हलचल मचा कर रखती है, ये खत भी मैंने आपके सामने रखना है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। और फिर दूसरी जानिब जो पिंडी से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्या कप्तान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने जा रहा है, क्या इमरान खान को भी फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। आज एक नई वारदात जो है वो डाली गई है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मोहसिन नकवी, जिनको मोहसिन स्पीड कहा जा रहा है कि उन्होंने वो सरीना अंडरपास बना दिया इस्लामाबाद के अंदर, वो उन्होंने लाहौर के अंदर जनाब सड़कों के जाल बिछा दिए जब वो निगरान वज़ीर आला थे। तो मैं उनकी कारकर्दगी की कुछ झलकियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के दौर के अंदर जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, तो लाहौर में एक फ्लाईओवर जो है वो तामीर किया गया था, लाहौर ब्रिज, और वहां पर मोहसिन नकवी ने अपनी तख्ती लगाई थी। तो अब 1.5 साल के बाद वो फ्लाईओवर जो है वो नकारा हो चुका है, वो इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहा। और जनाब ये सूबाई दारुल हुकूमत की मसरूफ तरीन चेहरा फिरोजपुर रोड पर तामीर किए जाने वाला पाकिस्तान ब्रिज जो है वो ट्रैफिक के लिए जनाब बंद कर दिया गया है और वो टूट फूट का शिकार हो गया है। तो जनाब ये इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की जो स्पीड है, उसमें जो करप्शन नजर आ रही है, उसमें जो मटीरियल नजर आ रहा है, और खुदा ना खास्ता अगर सरीना अंडरपास भी आपने ऐसे बना दिया और 1.5 साल के बाद वो नकारा हो गया, तो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होंगी वो भी आपके जनाब सामने है। तो मोहसिन नकवी साहब, आपकी अजमत को सलाम। और आगे बढ़ते हैं, जनाब मरियम नवाज की अजमत को भी आज सलाम पेश करते हैं कि जनाब अरबों रुपए इश्तिहारात पर ये जो पंजाब हुकूमत है वो जनाब लगा रही, अरबों रुपए के। अब ये जो अवाम के टैक्स का पैसा है, आप अपनी कारकर्दगी दिखाने पर लगा रही हैं कि आप ये 60 सफात के ऊपर जो है वो आप पूरे के पूरे मैगजीन छुपा रही हैं, अखबारात के अंदर आप अरबों रुपए पाकिस्तान की कौम का जाया कर रही हैं, और 1 साल की कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारात ही इश्तिहारात आप दे रही हैं। ये आप पाकिस्तान को ले जाना किस तरफ चाहते हैं? आप क्या अपनी जेबों से अरबों रुपए लगा रही हैं? आप कौमी खजाने को टीका लगा रही हैं। इस सवाल का जवाब कौन देगा? जब आपके खिलाफ बोलते हैं तो पीका लाख की धमकियां दी जाती हैं। अब जनाब मैं आपको असल खबर की जानिब ले जाना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। जनाब अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई जिसमें शाहिद खान अवासी, उनको जनाब ये क्रेडिट जाता है, उसके अलावा महमूद खान चकजई, उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो। तो कल भी ऐलान कर दिया गया था रात को कि जनाब धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, आप दफा 144 लगाकर गोलियां मार दें, कुछ भी कर लें, हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम रोड के ऊपर दरिया बिछा लेंगे, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे। अब ये सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कौमी कॉन्फ्रेंस है जिसमें जनाब दानिश्वर खताब करेंगे, जिसमें सहाफ़ी खताब करेंगे, जिसमें जनाब पॉलिटिशियंस जो हैं वो खताब करेंगे, और मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 रोज़ा करवाई जा रही है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जनाब वो शुरू हो गई है। सलमान रकम राजा और दीगर लोग इसके अंदर शरीक हैं। महमूद खान चकजई की सरबराही में जनाब ये कॉन्फ्रेंस अपोजिशन इत्तेहाद करवा रही है। पूरी कोशिश की गई कि अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ा जा सके। अब मौलाना फजल रहमान जैसी अगर इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तैयार किया जाएगा रियाज फतेहाना की सरबराही के अंदर। तो जनाब आज एक तो ये हंगामा खड़ा हुआ
کہ پوری کوششوں کے باوجود بھی آتے 3 ہوٹلز جو ہیں وہ سیل کر دیے، لیکن چوتھے ہوٹل کے اندر یہ کانفرنس ہونے میں جو ہے وہ چیزیں ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، کپتان کا ملٹری ٹرائل، پنڈی سے کیا بریکنگ نیوز آ رہی ہے جناب؟ ایک تو سویلنس کا جو ملٹری ٹرائل کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے۔ تو سول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں 3 فیصلے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جائشہ افریدی نے اپنے فیصلے لکھے۔ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا۔ اب فیصلہ یکساں اور وجوہات مختلف ہوں تو تمام وجوہات کے فیصلے کا حساب تصور ہوتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس یہ کہ ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے تھے، جبکہ جمال خان مندو خیال کا کہنا ہے کہ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینس کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ اختیار محدود ہونے کا موقف اپنایا۔ میں عزیر بھنڈاری کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عزیر بھنڈاری کا انحصار پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور کے نوٹ پر تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے میں ماضی سے اپیل کا حق مل جاتا تو سن 73 سے اپیلیں آ جاتی ہیں، جس پر وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ اپیل کا دائرہ محدود کر دیا تو ہماری کئی اپیلیں بھی خارج ہو جائیں گی۔ جناب یہ جو کوششیں چل رہی ہیں، جو ججز نے اچانک سے یو ٹرن لے لیا ہے، ججز اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب مخصوص حالات کے اندر سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ آج جی ایچ کیو حملہ گیٹ کیس کی سماعت ہونی تھی اڈالہ جیل کے اندر، تو نعیم حیدر پنجوتھا عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج بھی کوئی اس کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہوئی، سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی ہے۔ یہ آؤٹ آف نو وے جناب اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جا رہا ہے اب کہ 12 مارچ تک، یعنی کہ اس کے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ سماعتوں کو ملتوی کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے 10 دنوں کے لیے کیا گیا، آج پھر سماعت نہیں ہوئی، پھر جناب اب انہوں نے 10 دنوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے والا ہے اس فیصلے کی روشنی میں اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر یہ کیس اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ مخصوص حالات میں سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر 12 مارچ تک کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آنے کی توقع تو کی جا رہی ہوگی، تبھی تو جج صاحب نے 12 مارچ کی تاریخ دی ہے، تو اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر وہاں سے کوئی بڑا فیصلہ آ گیا جناب حکومت کے حق میں، سویلینس کے ٹرائل کے حق میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے ہوگا کہ عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو لے کر جو یورپی یونین کا پریشر ہے، جو امریکہ کا پریشر ہے، جو عالمی دنیا کا پریشر ہے کہ آپ جو انسانی حقوق ہیں آپ عوام کو دیں گے، آپ اس کو معطل نہیں کر سکتے، اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے کہ کسی بھی سویلینس کا فوجی ٹرائل کرے، تو کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ دن اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان کی جو جیل ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ سے اس طرح کا فیصلہ آ جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دا گریٹسٹ آف آل ٹائم، عمران خان جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو ان کا مخالف بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ عمران خان نے ایسی جیل کاٹی ہے کہ آج سے پہلے کوئی سیاستدان پاکستان کے اندر یا پاکستان کی تاریخ میں ایسی جیل نہیں کاٹ سکا، اور وہ اس کا نہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، نہ وہ بیمار ہو رہا ہے، نہ اس کے سر میں درد ہوتا ہے، نہ اس کو مکھی مچھروں سے ڈر لگتا ہے، نہ اس کو جیل کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، نہ اس کو جیل کے کھانے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو آپ کس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ شخص جو ہے وہ لوہے کے اعصاب کا مالک نکلا ہے۔ یہ تو عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے۔ اب دوسری جانب جناب امریکہ سے جو خط آیا ہے، جو امریکی وزارت خارجہ کی عمران خان کی رہائی کے لیے انٹری ہوئی ہے، وہ جناب بہت امپورٹنٹ ہے۔ جوائے ولسن جو عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اہم کوشش کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کے کانگریس مین ہیں، تو جناب انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، ان کو خط لکھ دیا ہے، اور انہوں نے خط میں موقف اپنایا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری رجیم ہے ان کو انگیج کیا جائے اور عمران خان کو رہا کروانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب اس خط کے اندر کیا لکھا گیا ہے جناب؟ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی ملٹری رجیم کو عمران خان کی رہائی کے لیے انگیج کیا جائے، اور عمران خان کی جو پہلی ٹرم تھی اس دور کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط تھے، اور وہ انتہائی محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کی رہائی سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا ایک نیا دور کا آغاز ہوگا، تو لہٰذا ان کو فوراً رہا کروایا جائے۔ پھر انہوں نے کہا
کہ عمران خان کو جوڈیشل ابیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جیسے ٹرمپ کے خلاف ہوا، لیکن اس طرح سے عمران خان کے ساتھ اس سے بدتر ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیل میں نہیں رہے، لیکن عمران خان کو پچھلے 1.5 سال سے جیل کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے وہ جناب ڈاکے مارے جا رہے ہیں. دس سسپینشن ہیز سٹرینڈ یو ایس پاکستان ریلیشن، کہ اب یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ پاکستان اور یو ایس کی جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور کروائی جائے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے، رول آف لا لایا جائے، اور جناب فریڈم آف پریس ہو، فریڈم آف اسمبلی ہو، اور فریڈم آف اسپیچ ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے. دا اینڈ آف ملٹری رول ان پاکستان از کریٹیکل فار دا ڈیولپمنٹ آف ٹرولی اسٹرانگ یو ایس پاکستان ریلیشن. تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس رجیم کی، جس کو انہوں نے ملٹری رجیم کہا ہے، کہ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن ہیں وہ اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ان کو فی الفور رہا کروایا جائے. اس کا انہوں نے کہا کہ امریکہ اس کے اندر اپنا اہم ترین کردار ادا کرے، امریکی وزیر خارجہ اپنا کردار ادا کریں. تو اس حوالے سے ایک نیا کھاتہ جو ہے وہ جناب کھل چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اب کس طرح کی پوزیشن جو ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جوائے ولسن تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو جو ہیں جناب وہ اپنا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا، مارکو روبیو سوری، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹویٹ یا کوئی خط نظر نہیں آیا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لگا اپنے لازمی ہے لکھنے اللہ کے بعد. پاکستان زندہ باد.